الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين عن المستورد بن شداد رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم يقول من كان لنا عاملا فليكتسب زوجه فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا قال ابو بکر اخبرت ان النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال من اتخذ غیر ذلك فهو غال او سارق رواہ ابی داود او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں، بزرگان ملت، علامہ اقبال فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین۔ علامہ کے اس شعر کی تشریح میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں، یہ عظیم ترین انقلابی نظریہ ہے۔ اللہ کی حاکمیت مطلقہ، اللہ کے سوا کوئی حاکم مطلق نہیں ہے، نہ کوئی فرد، نہ کوئی خاندان، نہ کوئی قوم، نہ پوری نوع انسانی۔ انسان کے لیے حاکمیت کی نفی مطلق ہے، انسان کے لیے تو خلافت ہے، وہ بھی عوامی خلافت، یعنی خلیفہ بھی آسمان سے مقرر نہیں بلکہ عوام سے منتخب ہوتا ہے۔ اسلامی نظریہ دنیا جہاں کے چلنے اور چلانے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا ہے اور اللہ ہی اس کے نظام کو چلا رہے ہیں۔ یہ جو انسان کسی علاقے، کسی شہر، کسی ضلع، کسی صوبے، کسی ملک پر مقرر کیے جاتے ہیں اور بعض مرتبہ خود کو مسلط کر دیتے ہیں، اس کا نظریہ اسلامی نقطۂ نظر سے خلافت والا ہے کہ مسلمانوں کا ایک خلیفہ ہوتا ہے جو پوری باغ دوڑ کو اسلامی تعلیمات، اسلامی تشخص کے ساتھ لے کر چلتا ہے، اور اس پر احادیث مبارکہ میں رہنمائی کی گئی ہے اور اس کے خلاف کرنے پر تنبیہ کی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو ہم نے کسی جگہ کا عامل حاکم بنایا، اگر اسے نکاح کی ضرورت ہو تو چاہیے کہ وہ ایک بیوی بیاہ لے۔ ایک خلیفہ، ایک گورنر، ایک ذمہ دار مقرر کیے جانے کے بعد وہ کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا، اس کی حد بندی اسلامی نقطۂ نظر سے بتائی جا رہی ہے۔ جب کوئی عامل، کوئی نگراں، کوئی حاکم مقرر کیا جا رہا ہے تو اسے نکاح کی ضرورت ہے تو ایک بیوی بیاہ لے، اگر اس کے پاس کوئی خادم نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ایک خادم خرید لے، اور اگر اس کا کوئی گھر نہ ہو تو اسے چاہیے کہ ایک گھر بنا لے۔ یہ تین چیزیں ہیں
جو انسانی زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ نکاح کا کرنا، بیوی کا رکھنا ایک اہم ضرورت ہے، تو اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اجازت دی گئی کہ ایک بیوی بہا لے۔ نوکر چاکر کی ضرورت پڑتی ہے، خادم رکھ لے۔ گھر نہیں ہے، پورے علاقے کا، پورے ملک کا خلیفہ ہے، گورنر ہے، اور وہ بے گھر ہے، کیسے ہوگا؟ تو ایک گھر اپنے لیے بنا لے۔ یہ جو چیزیں بتائی گئی، اس کے علاوہ کا کیا؟ اگر اس کے علاوہ کوئی کرے گا اپنی عیش کے لیے، اپنی دنیا سنوارنے کے لیے، اگر کوئی کچھ اس سے بڑھ کر کرے گا تو کیا ہوگا؟ تو فرمایا اگر اس کے علاوہ عیاشی، فضول خرچی، کرپشن کے لیے قومی خزانے سے کچھ بھی لے گا تو وہ خیانت کرنے والا ہوگا اور چور شمار ہوگا۔ وہ خیانت کرنے والا ہوگا اور چور شمار ہوگا۔ ابو داؤد شریف 2995 نمبر کی روایت ہے۔ یہ ہے اسلامی طرز کہ قوم کی خدمت کے لیے، قوم کی فلاح و بہبودیت کے لیے، اس علاقے کو ترقی کی طرف لے جانے کے لیے آپ کو مقرر کیا گیا ہے، لوگوں نے آپ کو منتخب کیا ہے، چنا ہے۔ تو اب یہ چنے ہوئے بندے کا یہ کام نہیں ہے کہ اپنی تجوری بھرتا رہے، اپنی دنیا سنوارتا رہے، اپنی عیاشی کے سامان جمع کرتا رہے۔ اس کا کام تو خدمت ہے، وہ خدمت کرتا رہے۔ کیسا ہونا چاہیے خلیفہ؟ خلیفۃ المسلمین کے اوصاف کیسے ہونے چاہیے؟ اس کا نقشہ پچھلی صدیوں میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، کہ جن کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، جب خلیفہ مقرر ہوئے تو آپ نے عام مسلمانوں کو جمع کر کے ارشاد فرمایا، اے لوگو، مجھے میری خواہش اور تمہارے استواب یعنی تمہاری مرضی کے بغیر خلیفہ بنایا گیا ہے۔ میں تمہیں اپنی بیعت سے خود ہی آزاد کرتا ہوں، تم جسے چاہو اپنا خلیفہ چن لو۔ پہلی بات، پہلی چیز، خلیفہ اپنے مرضی سے خود کو پیش نہیں کرتا، مجھے بناؤ، میں حقدار ہوں، مجھے جدا کر لاؤ۔ لوگ منتخب کرتے ہیں کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ مفید تر بندہ کون ہوگا، تو چن لو۔ خود کو خلافت سے بازو کر دیا۔ یہ ہے عاجزی، انکساری، تواضع۔ یہ سن کر مجمع سے بالاتفاق پورے مجمع نے ایک آواز میں یہ آواز دی، یا امیر المؤمنین، ہمارے خلیفہ آپ ہیں۔ آپ علیہ الرحمٰن نے ارشاد فرمایا، صرف اس وقت تک جب تک کہ میں اطاعت الہی سے حد سے باہر قدم نہ رکھوں، جب تک شریعت، اللہ کا حکم، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین کی ہر بندی میرے ساتھ، اس پر میرا عمل ہے، تب تک میں تمہارا خلیفہ رہوں گا۔ جیسے میں اس کو پھلانگنے لگ جاؤں تو خلافت سے میں خود ہی دستبردار ہو جاؤں۔ اس گفتگو کے بعد شاہی سواریاں پیش کی گئی، خلیفۃ المسلمین بنے، شاہی سواریاں پیش کی گئی تاکہ آپ علیہ الرحمہ شاہی محل میں تشریف لے جائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، انہیں واپس لے جاؤ، میری سواری میرے لیے کافی ہے۔ اور وہ کیا تھا؟ ان کا خچر، خچر جس پر وہ سوار تھے، کہ یہ میرے لیے کافی ہے۔ یہ ہیں امیر المؤمنین کے اوصاف، یہ ہیں ان کے صفات، یہ ہیں ان کے اخلاق، اور یہ ہوتا ہے مسلمانوں کا خلیفہ۔ انہی کا دور ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت کا دور ہے۔ یمن میں ایک گورنر کا تقرر ہوا، بحیثیت گورنر یمن میں ایک بندہ پہنچا۔ جیسے ہی یمن کی سرحد پر وہ پہنچے، ایک بہت بڑا مجمع ان کے استقبال کے لیے، ان کے سواگت کے لیے وہاں پر موجود تھا۔ پورے مجمع سے مخاطب ہو کر وہ صاحب کہنے لگے کہ میں تمہارا گورنر مقرر ہوا ہوں،
میرے پاس ایک مصحف ہے، قرآن شریف ہے، میرا یہ گھوڑا ہے اور ایک تلوار میرے پاس ہے. یہ 3 چیزیں میں اپنے ساتھ لے کر یمن میں آیا ہوں. جب میری گورنری کی مدت ختم ہو جائے گی اور میں واپس جاتا ہوا ہوں گا تو تم میں سے ہر بندہ چیک کر سکتا ہے کہ میں کیا لے کر جا رہا ہوں. یہ 3 چیزوں کے علاوہ اگر کوئی چیز تمہیں میرے پاس مل جائے تو یقیناً مجھے چور سمجھنا. وہ گورنر یمن کے کہہ رہے ہیں. 20 سال تک وہ گورنر رہے. 20 سال تک. 20 سال کے بعد جب اپنی گورنری کی مدت ختم کر کے وہ یمن سے جانے لگے، بھیگی آگوں سے لوگ رخصت کرنے کے لیے یمن کی باؤنڈری پر پہنچے ہوئے بہت بلک بلک کر لوگ رو رہے ہیں. اور لوٹتے ہوئے پورے یمن نے دیکھا کہ اس بندے کے ساتھ وہی 3 چیزیں ہیں جس کو لے کر وہ آئے تھے. ایک ان کا گھوڑا، ایک مصحف اور ایک تلوار. ان کا نام ہے حضرت عروہ بن محمد، اور یہ دور حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمہ کی خلافت کا دور ہے. 20 سال گورنری کی ہے. آج ہم دیکھیں اس کو، ہم اپنے زمانے پر فٹ کر کے دیکھیں. 5 سال کے لیے ہم کسی بندے کو منتخب کرتے ہیں، چاہے لوک سبھا کے لیے منتخب ہو، چاہے ودھان سبھا کے لیے منتخب ہو، چاہے نگر سیوک کے لیے منتخب ہو، چاہے کسی دیہات کے سرپنچ کے لیے منتخب ہو. 5 سال کی مدت ہوتی ہے. اب اس 5 سال کی مدت میں اب جانتے ہیں کہ ہر بندہ اپنی تفصیل فراہم کرتا ہے، دیتا ہے کہ میرے پاس کیا کیا ہے، کتنے مکانات ہیں، کتنی دکانیں ہیں، کتنی پراپرٹی ہے، کتنی جاگیریں ہیں. سب وہ فہرست بنا کر دیتا ہے کہ اتنا میرے پاس ہے. اس میں بھی کرپشن ہوتا ہے، جھوٹ ہوتا ہے، اس میں بھی غلط بیانی ہوتی ہے. لیکن کے بعد بھی جو کچھ بتایا گیا ایک مدت مکمل ہونے کے بعد جب وہ اپنی مکمل مدت کر لیتا ہے تو آپ دیکھیں کیا فرق ہوگا. بہت بڑا فرق ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے. تو یہ اسلامی طرز نہیں ہے. اسلامی طرز یہ ہے جو آپ کو بتایا گیا ہے. آج بھی حالانکہ تھوڑا سا اس میں تبدیلی آ گئی ہے، مزاج میں، رویے میں اور چیزوں کے لاگو کرنے میں تبدیلی آ گئی ہے، لیکن آج بھی حرمین شریفین میں جو بادشاہ مقرر کیے جاتے ہیں وہ بادشاہ اپنے لیے بعد میں اور خادم الحرمین الشریفین پہلے لکھتے ہیں کہ یہ حرمین شریفین کے خادم ہیں، خدمت گزار ہیں. یہ اسلامی طرز ہے کہ بندہ خدمت کے لیے منتخب ہوا ہے، ترقی کی طرف لے جانے کے لیے منتخب ہوا ہے. اس کا انتخاب تجوری بھرنے کے لیے اور اپنی دنیا سنوارنے کے لیے نہیں ہوا ہے. اور اس میں پھر کریلا نیم چڑھا ہوتا یہ ہے کہ جو بندہ چاہے وہ کتنا بھی کرپٹ ہو، کتنا بھی زیادہ اس لائق ہو کہ اس کو لایا نہ جائے، اور سب جانتے ہیں کہ نہ لایا جائے، لیکن وہ الیکشن سے پہلے لوگوں کو لبھانے کے لیے، اپنی طرف آکرشک کرنے کے لیے، اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے رقمیں فراہم کرتا ہے، بانٹتا ہے. ایک بڑی بڑی رقم بانٹی جاتی ہے اور معمولی رقم کی لالچ پر لوگ بک جاتے ہیں، اپنے ووٹ کو بیچ دیتے ہیں، اور ایک ایسے کرپٹ بندے کو چن کر لایا جاتا ہے جو 5 سال تک صرف اور صرف اپنی تجوری بھرتا ہے، کسی کا کوئی کام نہیں کرتا، کوئی فلاح بہبود کا کام نہیں ہوتا، کوئی ترقی کا کام نہیں ہوتا. لوگوں کو معاشی سطح پر اونچائی پر لے جانے کا کوئی کام نہیں ہوتا، اور جتنے چیزوں کے لیے اس کو منتخب کیا گیا ہے ان میں سے ایک بھی چیز نہیں ہوتی. اور اس کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں وہ عوام ہیں، وہ لوگ ہیں جنہوں نے الیکشن سے پہلے اس کا ناجائز ساتھ دیا. جبکہ الیکشن سے پہلے بھی بتایا گیا کہ ووٹ کا
بیچنا جائز ہی نہیں، حرام ہے۔ آپ پیسے لے کر ووٹ نہیں دے سکتے، کیونکہ آپ سفارش کر رہے ہیں، آپ گواہی دے رہے ہیں، آپ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بندے کو میں لائق سمجھ رہا ہوں، میں اس قابل سمجھ رہا ہوں کہ یہ کام آئے گا لوگوں کے، یہ لوگوں کے کام کرے گا، اس قابل اس لائق میں اس کو سمجھ رہا ہوں، اس لیے ووٹ دے رہا ہوں، اور اس چیز کو آپ بیچ رہے ہیں جو حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم الشان نے ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، معصیت اور گناہوں کے کاموں میں ہیلپ مت کرو۔ معلوم ہے آپ کو کہ ایک کرپٹ بندہ ہے، آ کر بھی اور زیادہ پچھلی سطح پر ہمارے علاقے کو، ہمارے ملک کو، ہمارے ضلع کو لے کر جائے گا، جب پتہ ہے اور اس کے بعد بھی لایا جا رہا ہے، تو اس کی جتنے بھی دھاندلیاں ہوں گی، جتنے بھی اس کے غلط کام ہوں گے، ان تمام میں وہ تمام لوگ شریک ہوں گے جنہوں نے پیسے لے کر ووٹ دیے ہوں گے۔ تو مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ہر معاملے میں اسلامی نظریے کو، اسلامی نقطۂ نظر کو دیکھیں، اسلام کیا کہتا ہے، اسلامی تعلیمات کیا کہتی ہے، اس معاملے میں بحیثیت مسلمان مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اس کی جانچ پڑتال بہت ضروری ہے، ورنہ اسلامی تعلیمات پر عمل نہ کرنے کی پاداش میں وہ بندہ تو ہے ہی غیر اسلامی، اسلام کو مانتا ہی نہیں۔ لیکن آپ تو مسلمان ہیں، آپ کی ذمہ داری، آپ فالو کرو اسلام کو، اس کی تعلیمات کو، اسلامی مزاج کو۔ ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، اور یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلامی تعلیمات ہر حال میں ہمارے مطمح نظر ہونی چاہیے کہ میں تو اسلامی تعلیمات پر عمل کروں گا، میں تو مزاج شریعت پر عمل کروں گا۔ لوگ کیا کر رہے ہیں، کون کتنا دے رہا ہے، کون کس سے کتنا لے رہا ہے، اس پر میری نظر نہیں جائے گی۔ میں اپنے دل کو میلا نہیں کروں گا، اپنی نیت کو خراب نہیں کروں گا، اپنے ووٹ کو پیسہ لے کر حرام کاری کی طرف نہیں لے جاؤں گا، گناہ مول نہیں لوں گا، اللہ کی ناراضگی مول نہیں لوں گا۔ اس سوچ کے ساتھ ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری امت اسلامیہ کو مزاج شریعت سمجھ کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔